السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیوریفائنگ سول GR۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں تاکہ سب سے پہلے آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جورو کا غلام بننے میں فائدہ ہے۔ جورو یعنی بیوی۔ بیوی کا غلام کسے کہتے ہیں؟ اگر بیوی کی عزت کرنا، اس کے ساتھ گھر کے کام کرنا، اس سے اچھی طرح پیش آنا، اس کی ڈانٹ یا کڑوی باتوں کو خاموشی سے سن لینے کا نام غلامی ہے، تو یقین کرے کہ بیوی کا غلام بننے میں ہی فائدہ ہے۔ میری باتوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مردانگی کو تکلیف پہنچے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ بیوی کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کو عزت دے گی۔ اگر ساتھ میں گھر کا کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی گھر کے کاموں میں مدد فرمایا کرتے تھے۔ اب رہا بیوی کی 4 باتیں سننا، تو اس میں بھی حرج کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد الحسن کرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیا کرتی تھی، پر آپ صبر کرتے تھے۔ ایک شخص آپ کے گھر گیا اور آپ کی بیوی سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ تم اسے شیخ کہتے ہو، وہ تو جاہل اور جھوٹا ہے۔ شیخ کا تو پتہ نہیں، لیکن میرا شوہر جنگل کی طرف گیا ہے۔ وہ شخص جب جنگل کی طرف گیا تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیر پر لکڑیاں لادے تشریف لا رہے تھے۔ اس شخص نے بیوی کے سخت رویے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں بیوی کا بوجھ برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ یعنی میں اللہ کی رضا کے لیے بیوی کی زبان درازی پر صبر کرتا ہوں تو اللہ تعالی نے اس شیر کو میری اطاعت گزار بنا دیا۔ تذکرۃ الاولیاء جلد 2 صفحہ 174۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے آیا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو حضرت عمر فاروق کی بیوی حضرت ام کلثوم کی بلند آواز سنائی دی۔ وہ حضرت عمر فاروق پر غصے کی حالت میں برس رہی تھی۔ اس شخص نے سوچا کہ میں کیا شکایت کروں، یہاں تو حضرت عمر فاروق بھی اس مسئلے سے دوچار ہیں، اور وہ واپس ہو لیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس شخص کو بعد میں بلوایا اور پوچھا تو اس نے بتایا کہ بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، مگر آپ کی محترمہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ مجھ پر میری بیوی کے کچھ حقوق ہیں جن کی وجہ سے میں درگزر کرتا ہوں۔ وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے میرا دل حرام کی خواہشات سے بچا رہتا ہے۔ جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے۔ یہ سن کر اس شخص کو احساس ہوا کہ یہ فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ میں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خطائیوں اور کمیوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ پر اس شخص نے بھی اس دن سے درگزر سے کام لینے کی نیت کر لی۔ تنبیۃ الغافلین صفحہ 220 باحوالہ اسلامی شادی۔ بیوی اگر 2-4 باتیں غصے میں کر دیتی ہے تو تھوڑا برداشت کر لیں، آپ کا کیا جائے گا؟ پھر جب اسے احساس ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے آپ سے معافی مانگ لے، آپ درگزر سے کام لے، اور اگر یہ غلامی کہتے ہیں تو یہی صحیح۔ بیوی کا غلام بن کے رہنے میں فائدہ ہے۔ اس کی غلطی، اس کی کوتاہی کو دیکھ کر فوراً غصہ ہو جانا اور اپنی مردانگی دکھانے کے چکر میں اپنی جہالت دکھانا صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، وہ آپ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ بے عیب بیوی مل جائے؟ اگر نہیں تو پھر درگزر سے کام لینے میں ہی فائدہ ہے، یعنی
जोरू का गुलाम बनने में ही फ़ायदा है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।